السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آئین پاکستان کے بارے میں ہے کہ آئین پاکستان کیا ہے. یہ وہ سوال ہے جو ہم بچپن سے لے کر LLB تک پڑھتے یا سنتے ہیں. سب سے پہلے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ آئین کیا ہوتا ہے. کسی بھی معاشرے کو، کسی بھی قوم کو اور کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے ایک پراپر طریقہ کار کا ہونا ضروری ہے، جس میں قانون کی پاسداری، ریاست کی ذمہ داری، ریاست کی حکمرانی کو مد نظر رکھا جاتا ہے تاکہ کسی بھی قوم یا ملک کے لوگ اور وہاں کی ریاست تیزی سے پھل پھول سکے اور ترقی کر سکے. A constitution is the rule book for a state. It sets out the fundamental principles by which the state is governed. It describes the main institutions of the state and defines the relationship between these institutions. For example, between the executive, legislature, and judiciary. It places limits on the exercise of power and sets out the rights and duties of citizens. آئین ریاست کے لیے اصول کی کتاب ہے. یہ ان بنیادی اصولوں کا تعین کرتا ہے جن کے ذریعے ریاست کی حکمرانی ہوتی ہے. کسی بھی ریاست کا آئین اس کو بتاتا ہے کہ اس کے لیجسلیچر، جوڈیشل اور ایگزیکٹو، ان تینوں برانچز کے آپس میں تعلقات کیسے ہونے چاہئیں، شہریوں کے کیا حقوق اور فرائض ہونے چاہئیں، ریاست کے اندر طاقت کا استعمال کس طرح سے ہونا چاہیے، کون سے ادارے کی کتنی طاقت ہے، کتنے اس کی حدود ہیں طاقت. ان ساری چیزوں کا تعین ہمارا کسی بھی ریاست کا آئین کرتا ہے. نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں کانسٹیٹیوشن کی کچھ ڈیفینیشنز پر. The Constitution is a political frame based on which principles or laws of a country are formulated. Under the Constitution, the rights and duties of the citizens are described. اب کانسٹیٹیوشن ایک ایسا پولیٹیکل فریم ہے جس پر بیس کرتے ہوئے ملک کے باقی قوانین بنائے جاتے ہیں. یہ شہریوں کے حقوق و فرائض کا تعین کرتا ہے. The basic principles and laws of a nation, state or social group that determine the powers and duties of the government and guarantee certain rights to the people in it. کسی بھی نیشن یا اسٹیٹ کے جو بیسک پرنسپلز ہوتے ہیں یا لاز ہوتے ہیں وہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کی کیا پاورز اور ڈیوٹیز ہوں گی اور لوگوں کے حقوق کو کس طرح سے پورا کیا جائے گا. اب ہم بات کریں گے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے بارے میں. The Constitution of Pakistan 1973 was enforced on 14th August 1973. It consists of 280 articles and 7 schedules with objective resolution forming the preamble of the Constitution, beside 25 amendments which have been made since then. پاکستان 1973 کا آئین 14 اگست 1973 کو نافذ کیا گیا تھا. یہ 280 آرٹیکلز اور 7 شیڈیولز پر مشتمل ہے جس میں آبجیکٹو ریزولوشن کانسٹیٹیوشن کا پریمبل بھی بنایا گیا اور اس کے بعد سے اب تک 25 ترامیم کی گئی ہیں. It is regarded as the landmark accomplishment of Bhutto's era, as it was a unanimous act of the parliament with complete consensus of all the political parties. However, many twists and turns have been witnessed ever since its enforcement, but still it is the supreme law of land and the instrument which reigns in governance of the state. اسے بھٹو کے دور کا تاریخی کارنامہ قرار دیا جاتا ہے کیونکہ یہ تمام سیاسی جماعتوں کے مکمل اتفاق رائے کے ساتھ پارلیمنٹ کا متفقہ عمل تھا. تاہم اس کے نفاذ کے بعد بہت سے ٹوسٹس آئے لیکن پھر بھی یہ پاکستان کی سرزمین کا سپریم لا رہا. جو سپریم لا ہوتا ہے کنٹری کا وہ کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے جیسے کہ پاکستان میں ہے، اور کوئی بھی دوسرا لا کانسٹیٹیوشن کو امینڈ نہیں کر سکتا، لیجسلیچر اس کو امینڈ نہیں کر سکتا، جبکہ باقی سارے لاز جو بنیں گے وہ اس کی کنفرمیٹی میں بننے چاہیے. نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں ریٹن کانسٹیٹیوشن پہ. تو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ریٹن ہے. ریٹن مطلب پاسڈ بائی پارلیمنٹ ہے. ریٹن ہم کسی بھی لا کو تب کہتے ہیں جو کہ پاسڈ بائی پارلیمنٹ ہو. یہ UK کے کانسٹیٹیوشن کی طرح نہیں ہے. سارے کے سارے لاز جو پارلیمنٹ پاس کر دیتی ہے ان کو ریٹن کنسیڈر کیا جاتا ہے، جیسے کہ ایکٹس اینڈ آرڈیننسز. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کوڈیفائڈ. پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ کوڈیفائڈ ہے، جیسے کہ
تمام جتنے بھی کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکلز ہیں ان کے کوڈز ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں آرٹیکل 24 ہو گیا، آرٹیکل 32، آرٹیکل 32B، اس طرح جو ہوتے ہیں یہ ان کے کوڈز ہیں. یہ آرٹیکل کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے، جیسے کہ ہمارے نیمز ہوتے ہیں آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے. نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں ریجڈ کانسٹیٹیوشن. تو پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 239 وہ ریجڈ کانسٹیٹیوشن ہے. ریجڈ کانسٹیٹیوشن کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی امینڈمنٹ کرنی ہو تو اس کے لیے پروسیجر بہت زیادہ ڈیفیکلٹ اور لینتھی ہوتا ہے. اور اگر کوئی کسی کانسٹیٹیوشن کا آپ سنیں کہ فلیکسیبل ہے تو وہ اس صورت میں ہوگا جس کی امینڈمنٹ کا طریقہ یا پروسیجر بہت ایزی ہو، سمپل ہو. تو جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے ہم دیکھتے ہیں کہ 47 ایئرز میں صرف اور صرف 25 ٹائمز امینڈ ہوا ہے. اس کی یہی وجہ ہے کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ریجڈ ہے. نیکسٹ ہم بات کریں گے فارم آف گورنمنٹ کی. Our constitution provides for parliamentary form of government in which prime minister has more powers because he is the head of the government. The other is presidential form of government where president has more powers and the same person is the head of the state. اگر ہم پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی بات کریں تو وہ ہمیں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ دیتا ہے، جس کے اندر کیا ہوتا ہے پرائم منسٹر ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے اور اس کے پاس ہی زیادہ اختیارات ہوتے ہیں. نیکسٹ اگر ہم بات کریں کسی کنٹری کی یا اسٹیٹ کی، آپ دیکھتے ہیں کہ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پریزیڈنٹ کے پاس زیادہ پاورز ہیں اور سیم پرسن ہی ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی ہوتا ہے، جیسے کہ USA اور ٹرکی میں. نیکسٹ ہم بات کریں گے ہمارا جو فارم آف گورنمنٹ ہے وہ فیڈرل فارم ہے اور اس میں تمام جتنی بھی پاورز ہیں وہ سینٹر اور پروونسز کے درمیان میں ڈیوائیڈ کی گئی ہیں. دوسری سائڈ پہ یونیٹری فارم آف گورنمنٹ ہوتی ہے جہاں پہ پاورز ڈیلیگیٹ کی گئی ہوتی ہیں، جبکہ پاکستان میں پاورز کی ڈویژن ہوئی ہوئی ہے سینٹرز اور پروونسز کے بیچ میں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس سے آپ کو ہیلپ ملی ہوگی. اگر آپ لا اسٹوڈنٹ ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. تھینک یو سو مچ.